ایک اور حدیث دیکھیں، امام مالک اور ترمذی اور نسائی ابو داؤد سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے میں دو بے سے منع فرمایا، یعنی ایک تجارت میں دو تجارت گھسی ہوئی ہو۔ دیکھیے کیسے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک چیز نقد اتنے کو اور ادھار اتنے کو، اس کو نبی نے دو بے فرمایا، دو تجارت فرمایا۔ کیا؟ جیسے کچھ سامان ہے تو کہتے ہیں اگر ابھی دیتے ہو تو 1000 روپے کا سامان ہے میں 900 روپے میں دے دیتا ہوں، اگر 2 دن کے بعد پیسہ دیتے ہو تو یہ 900 کی نہیں پھر یہ 1000 میں دوں گا۔ تو اس بے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس طرح کی تجارت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہر دکاندار اچھے سے سن لے کہ اگر کسی کو ادھار دیتا ہے، بولتے ہیں نا فلاں آدمی بہت ادھار دیتا ہے لیکن اس کی قیمت زیادہ لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے بھائی زیادہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ایک بے میں دو بے اسی کو کہتے ہیں کہ ادھار لوگے تو اتنے ہی میں دوں گا، اتنا میں دوں گا، اور نقد لوگے تو اتنے ہی میں دے دوں گا۔ تو یہ صورت جائز نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے بروایت عمر ابن شعیب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض و بے حلال نہیں، یعنی ایک چیز تمہارے ہاتھ بیچتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے قرضہ دو۔ یہ صورت، یعنی ایک صورت تو وہ ہو گئی ایک بے میں دو بے والی، اور ایک یہ کہ میں اس لیے بیچ رہا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرضے دے دو، اس لیے میں بیچ رہا ہوں۔ یا کسی کو قرض دے پھر اس کے ہاتھ سے زیادہ داموں میں وہ چیز بیچے، قرض دے دے، جیسے میں آپ کو قرض دے دیا، اب آپ میرے مقروض ہو گئے، تو ہوتا کیا ہے کہ جو آدمی قرضہ کسی کا کھا لیتا ہے اس سے تھوڑا سا دب کے رہتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے تو بے حیا آدمی رہے ہو تو سینہ تان کے چلتا ہے، بولتا نہیں دیتا جا، کیا کرے گا؟ تو بے حیا لوگوں کا کام ہے، بدتمیز لوگوں کا کام ہے جو غبن کرتے ہیں۔ لیکن جو غیرت مند انسان ہوتا ہے اگر کسی کا لیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے ذرا سا جھک کے چلتا ہے کہ بھائی اس کا میں قرض دار ہوں، تو اس شخص کو جو مجبور ہے تو بیچنے والا اب اس کو ستائے نہیں، وہی آدمی آ گیا قرضہ والا تو اس کو اب کچھ بھی دام میں بکائے، اور وہ بیچارہ مجبور ہو کے سوچے ہاں یار اس کا قرضہ لیا ہوا ہوں اب لینا ہی پڑے گا، جانے تو اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ تو یہ صورت بھی ایک طرح کی ظلم کی صورت ہے کہ اس بندے پر کیوں ظلم کرے گا وہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جس کے ہم اور آپ فالوور ہیں، جن کے مسلک پر ہمارا قیام ہے، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک بندے کو قرض دیے ہوئے تھے، راستے سے جا رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا مکان پڑ رہا ہے، دھوپ تھی شدت کی، آپ مکان کے بازو میں کھڑے ہو گئے کہ اس کے سائے سے تھوڑا سا دھوپ سے آرام کر لوں، سائے میں آ جاؤں۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ پتہ کرو یہ مکان کس کا ہے، تو بتایا لوگوں نے کہ حضرت فلاں کا مکان ہے۔ تو انہیں یاد آیا اسے تو میں قرضہ دیا ہوں، فوراً اس کے سائے سے ہٹ گئے، اس کے سائے سے ہٹ گئے، کہا کہ اس کو قرضہ دیا ہوں کہیں یہ سایہ میرے لیے سود نہ ہو جائے۔ غور کریں آپ کس امام کو فالو کرتے ہیں آپ، اس سائے سے ہٹ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اس کے سائے میں رہنا میرے لیے سود ہو جائے۔ امام صاحب اس کے گھر گئے اور اس سے معافی مانگی کہ میں تمہارے گھر کے سائے میں کھڑا تھا، میں نے تجھے قرضہ دیا ہے، میں تمہارے گھر کے سائے میں کھڑا تھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ بندہ یہ تقوی اور طہارت دیکھا اپنے امام صاحب کا کہ جا کے معافی مانگا کہ میں تمہارے گھر کے سائے میں کھڑا تھا۔ قرض دے کر کے روب نہیں جمانا چاہیے اور لینے والے کو لے کر کے غبن نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے امام ایسے ہیں کہ اس کے سائے میں نہیں کھڑا ہو رہے ہیں جسے قرضہ دے رہے ہیں، ادھر تو فائدہ پہ فائدہ، لوٹے پہ لوٹے جا رہے ہیں، ہم نے تم کو دیا ہے، ہم نے تم کو کھلایا ہے، تو یہ بول کر کے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو تجارت کے تعلق سے جہاں تک اپنی بات ہو رہی ہے تو تجارت میں کسی کو اگر قرضہ دیا ہے تو زبردستی اسے کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، اپنی زبان میں اس کو پہنانا بولتے ہیں کہ زبردستی اس کو پہنا نہیں سکتا، نہیں تجھے لینا ہی ہوگا، میرا تیرے اوپر احسان ہے، تو یہ بول کے تجارت نہیں ہوتی۔ تجارت صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اور صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو اس میں برکتیں آتی ہیں۔